تصوف اور معرفت اور حقیقت اور پھر اس میں آگے چل کے گمان بھی ہے. تو پھر بھی ہم سٹیپ اس کو بائی پارٹس کر لیتے ہیں. تصوف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تصوف کی ڈیفینیشن کو ہم تیسرے نمبر پہ لے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ حقیقت اور دوسرے نمبر پہ گمان کو لے آتے ہیں، بلکہ پہلے نمبر پہ گمان کو لے آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ حقیقت کو. ٹھیک ہے. ہر ذی شعور شخص، اب میں نے ذی شعور ورڈ یوز کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو شعور کی اس حد پہ آ چکا ہے، اس منزل کو طے کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی سطح پہ، کسی زندگی کے کسی بھی سٹیج میں جب وہ اس کو لگے کہ اب وہ شعور کو کی منازل طے کرنا شروع کرنے لگا ہے، اس شخص کی میں بات کر رہا ہوں. اس میجورٹی کو نکال دیں، اب آپ میجورٹی آف دا پلانٹ کو نکال دیں جو شعور کی ابتدا کو نہیں پہنچے ابھی، چاہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں پہنچے، کم عمر ہے، یا چاہے وہ پکی عمر میں آنے کے بعد بھی شعور کو نہیں پہنچے. ہم ان لوگوں کو اس جواب سے تھوڑی دیر کے لیے ان سے معذرت خواہ ہیں کہ ان کو ہم اس میں شامل نہیں کر رہے، مستثنیٰ ہے وہ، بلکہ ان کو اس چیز کا استثناء دے دیتے ہیں کہ اب ایک ذی شعور شخص ہر چیز کے بارے میں جو اس کے مشاہدے سے گزری ہے ایک رائے مرتب کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں. اگر آپ کسی ذی شعور شخص سے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھیں، وہ چیز جو اس کے مشاہدے سے گزری ہے یا اس کے مطالعے سے گزری ہے، وہ اس کے اوپر ایک رائے مرتب کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ اس کے شعور کی پہچان ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے اس کی اپنی ہو، وہ کسی استاد کی رائے کو بھی لے کے چل سکتا ہے، یا اگر وہ شعور کی اعلیٰ منازل طے کر چکا ہے تو وہ اپنی رائے بھی اسٹیبلش کرتا ہے. اساتذہ کی تعلیمات سے بھی، اپنے مشاہدے سے بھی ایک رائے مرتب کرتا ہے ہر سوال کے جواب میں یا ہر چیز کے بارے میں جو چیز اس کے سامنے رکھی جائے. یہ جو رائے ہوتی ہے اس میں دو چیزیں میں ابھی ڈسکشن میں لانا چاہتا ہوں. دو چیزیں، ایک اس کی تحقیق جس کی بیس پہ اس نے یہ رائے مرتب کی. اب تحقیق کیا ہوتی ہے؟ ان حقائق کی تلاش جو مصدقہ ذرائع سے ملتے ہوں یا جن کی تصدیق کی جا سکتی ہو. حقائق کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ہوتی ہے اصلیت جس کو ہم کہتے ہیں ریالٹی، ایک ہوتا ہے فیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت، اور ایک ہوتا ہے ٹروتھ جس کو ہم کہتے ہیں سچ. میری ریالٹی اور آپ کی ریالٹی میں فرق ہو سکتا ہے. صحیح. جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور دکھ رہا ہے اور مجھے وہ کچھ اور دکھ رہا ہے. میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، آپ بھی جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کی ریالٹی بھی آپ کے لیے درست ہے، میری ریالٹی بھی میرے لیے درست ہے. اب وہ آپ کی اصلیت ہے، میری اصلیت ہے. ان دونوں کے مابین جہاں جہاں چیزیں کامن ہوں گی، آپ کی ریالٹی اور میری ریالٹی کو سامنے لانے پہ جو چیزیں کامن ہوں گی وہ حقیقت ہوگی، وہ حقائق ہوں گے، فیکٹس ہوں گے. باقی چیزیں سائڈ پہ کر دیں گے، کامن چیزوں کو حقائق کے زمرے میں لے آئیں گے، حقیقت کے زمرے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے حقائق اور میرے حقائق کو ساتھ جوڑیں گے تو جو چیزیں کامن نکلیں گی وہ سچ ہوگا. اور ہمارا سچ اور دنیا کے مختلف کونوں کے تمام جتنے بھی سچ ہیں ان کو قریب لائیں گے تو اس کو یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. ریالٹی، فیکٹ، ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ. اصلیت، حقیقت، سچ اور یونیورسلی اکلیمڈ، گلوبلی اکلیمڈ سچ. یہ جو حقیقت آپ نے بیان کی یہاں پہ گمان کے ساتھ، ایک چیز میں نے آپ سے کہا کہ تحقیق، اس کی رائے کہ وہ محرکات ہیں، وہ اجزاء ہیں، وہ عوامل ہیں جن سے رائے مرتب ہوئی. دوسری چیز ہے جو اس کی تحقیق سے بالا ہے. صحیح. وہ اس کا ایکسیس ہی نہیں اس کی تحقیق میں. جیسے مثال کے طور پہ جنت کا تصور، اس میں تحقیق
نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی حقیقت جو ہے وہ الفاظ جملوں کے بیچ میں اس کی تاثیر میں سے ڈھونڈی جا سکتی ہے کہ جنت کا تصور کیا ہو سکتا ہے. جنت کسی نے دیکھی نہیں کہ کوئی ڈسکرائب کر سکے، یا کوئی جا کے ویریفائی نہیں کر سکتا، تصدیق نہیں کر سکتا. ایسی چیزوں کے بارے میں پھر تحقیق نہیں ہوتی، پھر گمان کا سفر شروع ہوتا ہے. اور گمان آپ کی مشاہدات پر مبنی نہیں ہے، گمان آپ کے مطالعے پر بھی اتنا منحصر نہیں کرتا، گمان آپ کے تصور کے اوپر مبنی ہوتا ہے. آپ کا تصور ان تمام مشاہدات، مطالعے، تجربات، تجزیات، ان سے مل کے اس تصور کی پختگی اسٹیبلش ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا نا، ایک باشعور شخص کا تصور اپنی منازل، شعور کی منازل طے کرتے کرتے اس کا تصور اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے تصور پہ یقین آ جاتا ہے. ایمان کی حد تک، عقیدے کی حد تک اس کا تصور لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے، آپ مسلمان سے جنت کا تصور پوچھ لیں، کسی ہندو سے ان کی سورگ کا تصور پوچھ لیں، کسی کرسچن سے اس کے ہیون پیراڈائز کا تصور پوچھیں، تو وہ عقیدے کی طرح آپ کو جنت کا تصور بیان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتب، ان کی تعلیمات، ان کی زندگیاں جس پہ بیس کرتے ہیں، وہ سارے مشاہدات اور ان کی تعلیمات، سب کچھ ایک تصور کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس جنت کے پیچھے ساری زندگی وقف کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں کہ میں نے زندگی ایسے رکھنی ہے کہ مجھے وہ جنت ملے جس کا تصور میرے پاس ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ جو تصور ہے، یہ اس کے گمان کا بسیرا اس تصور میں پایا جاتا ہے کسی بھی باشعور شخص کا. اب یہ گمان ہو سکتا ہے حقیقت سے کوسوں دور ہو، لیکن یہ اس زون کی گفتگو ہے جس کی تصدیق اس زندگی میں ممکن نہیں. تو کسی شخص کا گمان ایک ایسی حقیقت کو جنم دیتا ہے جو اس کے لیے حقیقت بن کے ابھرتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں، یہ بڑی پریولنٹ بات ہے ہمارے دین میں، مذہب میں، کہ جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا رب، یا جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا انجام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری زندگی کی حقیقت میرے گمان میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، نظر آنا شروع ہو گئی. اب میں گفتگو بھی کروں گا تو ایسے وثوق سے کروں گا جیسے کہ میں وہ دیکھ کے بیان کر رہا ہوں. میرا گمان پھر میرا عقیدہ اور ایمان کی حد تک پہنچ گیا، یعنی میرے تصور کو اتنی پختگی مل گئی ہے کہ میرا گمان حقیقت بن کے مجھے دکھائی دیتا ہے. اب میں نے کیوں کہا کہ اس کو ہم تصوف کے بعد رکھیں گے، کیونکہ آپ نے بیچ میں معرفت ورڈ بھی یوز کیا. ہاں جی. تصوف کیا کہتا ہے کہ تمہارا گمان، تمہارا اصلیت، تمہاری حقیقت، تمہارا سچ، یہ سب چیزیں تمہیں ان کا ایکسیس مل سکتا ہے، تمہارے پاس اس کا ایکسیس موجود ہے. تصوف کا کلیم ہے، یہ بہت زور آور کلیم ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر شک کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفت جو ورڈ وہ یوز کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو اس طرح سے علم ہو جانا. اب معرفت کا مطلب کیا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں خدا کی تعریف کیا ہے، خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو آپ کہیں گے تعریف کا مطلب ہے کہ اس کا تعارف بیان ہونا ہے. تعارف اس کو ہوگا جس کو اس کا عرفان ہے، اور عرفان اس کو ہے جو معرفت کا سفر طے کر چکا ہے. اب جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اس کو خدا کی تعریف کیا معلوم ہے؟ اس کو تو کتابی تعریف معلوم ہے، جو اس نے کتابوں میں پڑھی، جو سنی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گمان ہے،
یہ جو تحقیق ہے، حقیقت ہے، یہ جو سچ ہے، یہ سب کا سب، جیسے میں نے پہلے سوال میں کہا نا، ایبسلوٹ اور ریلیٹیو، ایبسلوٹ جسٹس اور ریلیٹیو جسٹس، ایک ایبسلوٹ کی ڈیریویشن ہے. ایبسلوٹ گاڈ کی تعریف کریں تو ایک ڈیرائیوڈ ڈیفینیشن نکلے گی. کس چیز سے ڈیرائیوڈ؟ اس کے تمام مشاہدات سے، اس کے تمام سفر سے، اس کے گمان سے. اب معرفت، تصوف کیا کہتا ہے کہ معرفت اتنا کامیاب زینہ ہے، سیڑھی ہے اس منزل تک پہنچنے کی کہ جہاں پہ کشف ہو جاتا ہے آپ کو حقیقت کا، وہ کشف ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ وجدان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. پس آپ کی معرفت ایک مصمم حقیقت ہے عقیدے کی طرح.